چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے انٹرسٹنگ اور دلچسپ پروگرام میں، جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، اور اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک سیکھتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ مزمل سیکھ رہے تھے، اور سورہ مزمل کی آخری آیت جو کہ 20ویں آیت ہے، کافی طویل آیت ہے، تو کچھ حصوں میں ہم نے اس کو تقسیم کر دیا ہے، اور کچھ حصے اس آیت کے ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج اسی آیت کا ایک حصہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اسے درست طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جو غلطیاں لوگوں سے عموماً اس حصے کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں، انہیں درست کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو اس آیت کا یہ حصہ پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مل کر ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے قاف۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف۔ یہ قاف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ کن میں سے ہے؟ مستعلیہ میں سے اور قلقلہ۔ جی، حروف مستعلیہ میں سے اور حروف قلقلہ میں سے۔ حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ کس طرح پڑھتے ہیں؟ جی، ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی اسے موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قاف کو یہاں پر ہم پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قاف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے، کن میں سے ہیں؟ جی، حروف قلقلہ 5 ہیں، اور یہ وہ 5 حروف ہیں کہ جب یہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، یعنی ان کو ادا کرتے وقت آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہاں پر آپ قاف کی ادائیگی کریں گے تو قاف کی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، یعنی فَقْرَؤُوا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسے پڑھیں گے فَقْرَؤُوا، فَقْرَؤُوا۔ یہ جو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے یہی قلقلہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ دیکھ لیں کہ یہاں نون ساکن ہے، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اسی طرح یہاں پر دیکھیں ضاد پر کیا ہے؟ 2 زبر ہے، یعنی تنوین ہے، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اظہار میں ہم غنہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں ہا بھی حروف حلقی میں سے ہے اور ہا بھی حروف حلقی میں سے، یعنی یہ دونوں حروف جو ہے حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے اور یہاں تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے، تو دونوں جگہوں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک حرف ان میں سے ہا اور دوسرا حرف ہا، دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن ان میں ایک فرق ہے، وہ فرق کوئی بتا سکتا ہے؟
चलें आप कोशिश करें। ہا اور ہا میں فرق ہے. جو ہا ہے نا اس کو ہم حلق یہاں سے پڑھیں گے ٹھیک ہے، اور جو ہا ہے ہم اس کو ویسے پڑھیں گے کھڑی آواز میں. دیکھیں ادائیگی صحیح کرنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن فرق ٹھیک سے بتا نہیں پائے. فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ جو ہا ہے، ہا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہا یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اسے پڑھیں گے ہا ہا، اور اسے پڑھیں گے ہا ہا. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، تو اس فرق کا آپ نے تلاوت کے دوران بھی خیال رکھنا ہے. میں نے آپ کو ابھی حروف مستعلیہ کے بارے میں بتایا کہ حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں کس طرح پڑھتے ہیں؟ اور یعنی موٹا. اور یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ ضاد بھی جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے، ٹھیک ہے، یہاں بھی ضاد ہے اور یہاں بھی ضاد ہے. تو اسے بھی ہم کس طرح پڑھیں گے؟ یعنی موٹا. اور یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ دیکھ لیں کہ یہاں بہت ساری جگہوں پر را آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو را ایک ایسا حرف ہے جسے کبھی پر پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. اب یہااں دیکھیں را پر کیا ہے؟ زبر. ٹھیک ہے، یہاں پر را پر کیا ہے؟ زبر. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب را پر زبر یا پیش ہو تو را کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں. تو ان جگہوں پر یعنی یہاں بھی اور یہاں بھی را کو ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں یہاں ہے را کے نیچے زیر، کیا ہے؟ را کے نیچے زیر ہے. را کے نیچے جب زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں را ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی حروف مستعلیہ میں سے ضاد آ رہا ہے تو اسے بھی ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے مل کر اس آیت کے حصے کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. فَقْرَؤُوا. اچھا آگے پیچھے نہیں ہونا، سب مل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. اچھا یہ فَقْرَؤُوا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، او نہیں، ٹھیک ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. اچھا آیت کا اتنا ایسا کوئی سنا سکتا ہے؟ چلیں آپ پڑھیں. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. اچھا آپ نے یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ قاف کو ہم پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. آپ نے قاف کو باریک پڑھا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہاں سین لکھا ہوا ہے، صاد نہیں لکھا ہوا. صاد کو ہم پر پڑھتے ہیں، سین کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے سین کو بھی پر پڑھا ہے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. سین کو باریک پڑھنا ہے. اگلا حصہ پڑھتے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. یہاں قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے، ٹھیک ہے، دونوں کو پر پڑھیں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ 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 وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اچھا بچوں یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حمزہ کی آواز بالکل واضح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. وَقِيمُوا الصَّلَاةَ نہیں لگنا چاہیے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ٹھیک ہے، حمزہ بھی بیچ میں. اور دوسرا یہ کہ یہاں صاد کی آواز سین کی طرح نہیں لگنی چاہیے. صاد کو ابھی ہی بتایا کہ پر پڑھنا ہے، سین کو ہم باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اب آیت کا اتنا حصہ کون سنائے گا؟
चलें आप पढ़ें। وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اچھا دیکھیں آپ نے یہاں کلکلہ ظاہر نہیں کیا، یہاں قاف ساکن ہے، کلکلہ ظاہر کرنا تھا، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، ٹھیک ہے، آپ نے کلکلہ ظاہر نہیں کیا، اچھی کوشش کی لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وَآتُوا الزَّكَاةَ، آپ کا ہر حرف واضح ہونا چاہیے، ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے پوری آیت جو ہے وہ ملا کر پڑھتے ہیں۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اچھا آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ فَقْرَؤُوا آپ پڑھ رہے ہیں بار بار، ٹھیک ہے، تو فَقْرَؤُوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، فَقْرَؤُوا۔ اور دوسری بات یہ کہ وَأَقِیمُوا، حمزہ کو بھی واضح کرنا ہے، حمزہ غائب نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، حمزہ کی آواز بالکل واضح آنی چاہیے۔ اب یہ پوری آیت کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں سین لکھا ہوا ہے، ثا نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ جن حروف میں سیٹی کی آواز آتی ہے اور جن حروف میں سیٹی کی آواز نہیں آتی اس میں آپ نے کافی مسٹیک کی، تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ زا، سین اور صاد میں سیٹی کی آواز آتی ہے، ثا، ذال اور ضا میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو ہر حرف کو آپ نے اپنے مخرج سے پڑھنا ہے، دوسرے مخرج سے نہیں پڑھنا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں را کو پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ اور تیسری بات یہ کہ فَأَقِیمُوا نہیں ہے، یہاں واو ہے، ٹھیک ہے، وَأَقِیمُوا۔ اور قَرْضًا حَسَنًا یہاں قاف کو پر پڑھیں گے، اسی طرح وَأَقْرِضُوا اللَّهَ یہاں پر بھی قاف کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے۔ اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں بھی ہم نے قاف کو پر پڑھنا ہے، قاف کو باریک نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ سب نے بہت اچھی کوشش کی، لیکن پریکٹس کرتے رہیں، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ پریکٹس کرتے کرتے وہ غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن میں ذکر ہے، اور آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری عادت کے بارے میں کچھ باتیں سننے والے ہیں۔ بچوں آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ پیارے بچوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ کون ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ کون ہیں؟ صحابی ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ اگر کوئی صحابی 3 دن تک آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پوچھا کرتے تھے۔ اب اگر وہ سفر پر روانہ ہو چکے ہوتے تھے تو آقا علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جی، ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اور اگر وہ مدینہ شریف میں ہی ہوتے تھے تو آقا علیہ السلام ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور اگر وہ مریض ہوتے، بیمار ہوتے تو آقا علیہ السلام ان کی عیادت کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ عیادت آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں۔
کوئی مریض کو دیکھنے جاتا ہے تو کوئی مریض کو دیکھنے جاتا ہے، جب کوئی مریض ہو، بیمار ہو تو اس کے حال احوال پوچھنے کے لیے اس کے پاس جانا، اس کے لیے دعائے صحت کرنا، یہ سب عیادت میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آقا علیہ السلام ان کی عیادت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ان کے بارے میں پوچھا، تو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں۔ کیا ہوا ہے ان کو؟ بیمار ہاں، وہ بیمار ہیں۔ تو یہ خبر سن کر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اپنے ساتھ لیا اور ان صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیارے صحابی کو دیکھا کہ وہ بیمار تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی اور ان کا حال احوال پوچھا۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طبیعت کے بارے میں بھی بتایا اور اپنے بیمار ہونے کی وجہ بھی بتائی۔ تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو واقعہ سنایا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ ان انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں مغرب کے وقت مسجد میں حاضر ہوا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، میں نے آپ کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن نماز میں سورہ قاریہ کی آپ نے تلاوت فرمائی تھی، اسے سن کر میرے دل میں بہت خوف پیدا ہوا۔ کیا ہوا؟ خوف۔ میرے دل میں بہت خوف پیدا ہوا، چنانچہ میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ پاک، مجھے اس دنیا ہی میں آزمائش میں ڈال دے، مجھے آخرت میں عذاب نہ دینا، مجھے اس دنیا میں ہی آزمائش میں ڈال دے، مجھے آخرت میں عذاب نہ دینا۔ پھر وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا کے بعد ہی میری یہ حالت ہوئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی یہ بات سنی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے اچھا نہیں کیا، تم اللہ پاک سے دنیا کی بھلائی بھی مانگتے، آخرت کی بھلائی بھی مانگتے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی بھی دعا مانگتے۔ پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابھی تم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا مانگو۔ تو صحابی نے فوراً دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی اور پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ٹھیک ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک سے ہمیں دنیا کی بھلائی بھی مانگنی چاہیے، آخرت کی بھلائی بھی مانگنی چاہیے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے نا، تو ہمیں دنیا کی بھلائی بھی دے سکتا ہے اور آخرت کی بھلائی بھی دے سکتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے اگر ہم دنیا کی بھلائی مانگیں گے تو ہمیں آخرت کی نہیں ملے گی، نہیں، بلکہ اگر ہم اللہ سے دنیا کی بھلائی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی بھلائی دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور آخرت کی بھلائی دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک سے ہمیں ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے اور اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے، ٹھیک ہے؟ اور پیارے بچوں، ایمان والوں کی اسی خوبی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے کہ جب ایمان والے دعا کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ پاک سے عافیت کا سوال کریں گے، کبھی بھی اللہ پاک سے آزمائش اور مصیبت کی دعا نہیں مانگیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری پریشانیوں، مصیبتوں سے حفاظت فرمائے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال اور آج ایک طرف ہے ہمارے سید زارون بھائی اور دوسری طرف ہیں بلال بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لے کر اگر آپ صحیح جواب دے دیتے ہیں تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5۔ لیکن غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب تیار ہیں؟ پہلے سوال کرتے ہیں ہمارے علی زارون بھائی سے، بتائیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ قرآنی دعا کس نبی علیہ السلام نے مانگی؟ آپشنز حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔
تو اس سوال میں ہمارے زارون بھائی کو ملے ہیں 5 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ہمارے بلال بھائی سے. بلال بھائی بتائیں سورہ آل عمران کس پارے سے شروع ہوتی ہے؟ تیسرے پارے سے. تیسرے پارے سے شروع ہوتی ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو انہیں کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ انہوں نے آپشنز نہیں دیے اور جواب بھی بالکل درست دیا ہے. اگلا سوال ہے ہمارے علی زارون بھائی سے. بتائیں قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورہ دخان ہے. دخان کا معنی کیا ہے؟ دھواں. دخان کا معنی ہے دھواں. کیا لگتا ہے صحیح جواب دے رہی ہے؟ جی. دھواں مطلب ہے دخان کا. دخان کا مطلب ہے دھواں اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. تو اس سوال میں ماشاءاللہ علی زارون بھائی کو بھی ملے ہیں 10 پوائنٹس. اگلا سوال بلال بھائی سے. بتائیں قرآن پاک میں روح الامین کس فرشتے کو کہا گیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح الامین کہا گیا ہے اور ان کا یہ جواب بالکل غلط ہو گیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو اس سوال میں ہمارے بلال بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ہمارے علی زارون بھائی سے. بتائیں مشہور دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کس پارے میں ہے؟ یہ دعا کس پارے میں ہے؟ آپشن دے دیں. آپشنز 11ویں پارے میں، 12ویں پارے میں یا پھر 13ویں پارے میں؟ 13ویں پارے میں ہے یہ دعا. کیا لگتا ہے بلال بھائی صحیح جواب دے رہی ہیں؟ یہ دعا کون سے پارے میں ہے؟ 12ویں پارے میں. اچھا وہ آپ کے پاس یہ سوال نہیں ہے ورنہ آپ کا جواب بھی غلط ہو جاتا. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ہمارے علی زارون بھائی نے آپشنز لیے تھے لیکن جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال ہے بلال بھائی سے. بتائیں بلال بھائی قرآن پاک کے کس پارے میں نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے؟ آپشنز پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں یا پھر تیسرے پارے میں؟ دوسرے. قرآن پاک کی مشہور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اس آیت میں اللہ پاک نے نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے اور یہ دعا دوسرے پارے میں ہی ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے بلال بھائی کو. اگلا سوال ہے علی زارون بھائی سے. بتائیں قرآن پاک کے کس پارے میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ آپشنز 21ویں پارے میں، 22ویں پارے میں یا پھر 23ویں پارے میں؟ 22ویں پارے میں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اس سوال میں علی زارون بھائی کو ملتے ہیں 5 پوائنٹس. اگلا سوال ہے ہمارے بلال بھائی سے. بتائیں بلال بھائی مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ سورۃ الاعراف. سورہ اعراف سب سے بڑی صورت ہے مکی میں. مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے کیونکہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت تو سورہ بقرہ ہے لیکن سورہ بقرہ مدنی صورت ہے. مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت سورہ اعراف ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے بلال بھائی کو. اب آخری سوال ہے دونوں سے. ہمارے علی زارون بھائی کے پاس ہیں 25 پوائنٹس اور ہمارے بلال بھائی کے پاس بھی ہیں 25 پوائنٹس. اب آخری سوال میں دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے. اب پہلے سوال کرتے ہیں ہمارے بلال بھائی سے. بلال بھائی بتائیں سورہ قدر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں. سورہ قدر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. جواب صحیح نہیں لگ رہا کیونکہ سورہ قدر اما پارے میں ہے. اما پارے میں ہے سورہ قدر؟ جی. یہ کہہ رہے ہیں 30ویں پارے میں ہے. 30ویں پارے میں ہے. سورہ قدر اما پارے میں ہے لیکن اما پارا اور 30واں پارا ایک ہی ہے تو ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. لگتا ہے بلال بھائی گھبرا گئے. تو اب بلال بھائی کا ٹوٹل ہو چکا ہے 35 پوائنٹس. آخری سوال ہمارے علی زارون بھائی سے. علی زارون بھائی بتائیں وما من دابۃ سے قرآن پاک کا کون سا پارا اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 12واں پارا اسٹارٹ ہوتا ہے اور ان کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے علی زارون بھائی کو بھی اس سوال میں ملے ہیں 10 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل بھی ہو چکا ہے 35 پوائنٹس. اب ونر کون ہے؟ دونوں ماشاءاللہ آج کے ہمارے ونر ہیں. اللہ پاک سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے. آمین.
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل